बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आपका वोट आपकी आवाज़ खुसूसी ये हमारी ट्रांसमिशन चल रही है। और ये सारी ट्रांसमिशन, ये सारा मेला इसलिए लगाया गया है ताकि ये देखा जाए, इस अमल को जज किया जा सके कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है वो कितना शफाफ होगा। जिस धांधली के ऊपर बार बार बात होती है वो धांधली होगी या उससे भी बड़ा कोई रिएक्शन सामने आएगा। 8 फरवरी का दिन शुरू होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। ये भी बातें होंगी कि क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल रहेगी, अवाम का कितना बड़ा समंदर देखने में मिलेगा, वोटर्स की कितना बड़ा टर्न आउट हमें देखने में मिलेगा। मेरे साथ मेरा ये सारा पैनल मौजूद है, इनका तारुफ भी मैं आपके साथ कराती हूँ, जो अपने तज्जिए के जरिए आप लोगों के जहनों के अंदर जो सवालात हैं उन सवालात के जवाब देंगे और अपना बेहतरीन और ज़बरदस्त तज्जिया जो है वो 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में देंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद है इस वक्त इरशाद अहमद आरिफ साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर बेहद शुक्रिया। उनके हमरा हैं मिस शाजिया ज़ीशान, आपका भी शाजिया थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भी। उनके हमरा यासीन आज़ाद साहब मौजूद है, सर आपका शुक्रिया। उनके हमरा राना अजीम साहब मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मौजूद है, सर आपका शुक्रिया। राव खालिद साहब मौजूद है, सर आपका भी बेहद शुक्रिया। और इसके अलावा शाहिद रिन साहब भी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच शाहिद आपका भी। सवाल का आगाज़ जो है इरशाद आरिफ साहब से करेंगे। सर सवाल दहशतगर्दी के हवाले से भी होगा, वोटर के टर्न आउट के हवाले से भी होगा, किस जगह पर क्या पोजीशन है उसके हवाले से भी होगा, मगर एक आम गुफ्तगू ये हो रही है कि कल इलेक्शन की एक नई तारीख रकम होने जा रही है। आपको लगता है कि वाकई इलेक्शन की एक नई तारीख रकम होगी या आप कुछ और मंजरनामा देखते हैं कल होने वाले इलेक्शंस का? देखिए जी, मुझे तो मुकम्मल यकीन है कि कल का जो इलेक्शन होगा 2-3 हवालों से बड़ा अहम होगा। नंबर 1 तो ये जो कहा जा रहा है या कोशिश की जा रही है कि इसका टर्न आउट कम हो, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। टर्न आउट होगा, ठीक ठाक होगा और आखिरी फ़ैसला अवाम ने करना है, वोटर ने करना है। ये बाकी डिसइंफॉर्मेशन है कि जी इसको ये सीटें मिल गई और फलां को मिल गई, ये सारा वोटर को मायूस करने की कोशिश भी है और बाज़ जमातों की तरफ से, बाज़ सियासी ग्रोहों की तरफ से अपने आप को एक अपनी राय को अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश भी है और इस इलेक्शन की जो साख है उसको ख़राब करने की कोशिश है। मैं समझता हूँ कि फ़ैसला अवाम ने करना है, फ़ैसला अवाम ही करेंगे और उनका फ़ैसला ही हतमी होगा और उसी को माना जाएगा ना, एक लिहाज से ही। दूसरा जो पहलू है, इस इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए साजिशें भी हुई, कोशिशें भी हुई। दहशतगर्दों ने की सबसे ज़्यादा ये कोशिश थी। अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज के दिन तक आज आके 2 बड़े वाक़यात हो गए, बहुत अफसोसनाक हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कि कल इलेक्शन हो रहे हैं और ये पाकिस्तानी अवाम की तरफ से उन दहशतगर्दों के सहूलतकारों को, उनके सरपरस्तों को पैगाम है पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कि आप जो भी चाहें, जो भी करें, अवाम को नहीं रोक सकते, घबराया नहीं जा सकता अपना फ़ैसला करने से और पाकिस्तान को आप गैर मुस्तहकम नहीं कर सकते। इस हवाले से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तीसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि दावे अपनी जगह पे, ये इलेक्शन आज के दिन मैं अगर देखूं तो ऐसा लगता है कि सर्द मौसम के बावजूद माहौल के अंदर गहमा गहमी और सर्द महरी होने के बावजूद, बहुत सारे अवामिल के बावजूद जो अवाम का जोश और जज्बा मैं देख रहा हूँ वो एक मिसाली है। मुझे 70 का इलेक्शन याद आता है, 1977 का इलेक्शन याद आता है और फिर 2008 का इलेक्शन याद आता है। ये 3 मौके हैं जब मैंने देखा। 70 में मैं तालिब इल्म था, 77 में मैंने पहली दफ़ा वोट दिया था, तो मैंने देखा है कि ऐसे मौक़ों पर जब अवाम को मायूस करने की कोशिश की जा रही होती है या अवाम को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही होती है कि आपके वोट की, आपकी राय की कोई अहमियत नहीं, हमने फ़ैसले कर लिए हैं। क़य्यूम लीग, ये 70 की बात मैं कर रहा हूँ, क़य्यूम लीग को इतने वोट मिल जाएंगे, इतनी सीटें मिल जाएंगी, फ़लाँ को इतने होगी, या खान साहब सदर होंगे, तो अवाम ने वो फ़ैसले बदल के रख दिए। 77 में यही लग रहा था कि जी भुट्टो साहब को तो कोई हटा ही नहीं सकता, भुट्टो साहब तो बस जीते हुए, 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। वो हमने देखा कि फ़ैसला 8 में भी हमने ये देखा। तो ये भी जोश जो जज्बा जो मुझे नज़र आ रहा है
مجھے توقع ہے کہ یہ الیکشن انشاءاللہ پاکستان کے لیے ترقی لائے گا، خوشحالی لائے گا، استحکام لائے گا، جمہوریت کے ارتقاء و فروغ کا ذریعہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن شاہزاد صاحب آپ جس طرح سے شاہ صاحب نے بات کی، ہاں بالکل شاہزاد صاحب یہ جس طرح سے یہ بات کی ہے، یہ بات شاہ صاحب کی بالکل درست ہے۔ بہت بڑی تعداد میں عوام ہے اس وقت جو وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہے، کوئی اسپیسیفک گروہ ہے یا تمام لوگ اس میں شامل ہیں، بڑی تعداد میں عوام اپنا ووٹ کاسٹ بھی کرنا چاہ رہی ہے، مگر ایک سوال بڑا اٹھ رہا ہے شد و مت کے ساتھ کہ شفافیت کا عنصر باقی رہنا چاہیے، یہ سوال بھی عوام اٹھا رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ جو شفافیت کا عنصر ہے یہ کوئی پہلی دفعہ الیکشنز میں نہیں اٹھایا جائے گا یا کوئی پہلی دفعہ عوام نہیں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے ہم تو دھاندلی شدہ الیکشنز اور دھرنے اور کوئی الیکشن مانتا ہے نہیں مانتا بالآخر ماننا پڑتا ہے۔ ہم تو جب سے میں نے سیاست کو سمجھنا شروع کیا ہے یا میں اس فیلڈ میں ہوں یا میں الیکشنز کو کور کر رہی ہوں، میں نے تو ہمیشہ ایسا ہی ماحول دیکھا ہے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ الیکشن کی شفافیت پر کوئی سوال نہ اٹھے اور جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جمہوری رویہ اپناتے ہوئے جو بھی پارٹی جیتی ہے اسے خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں ایسے مثالیں ملتی ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا ہوتا نہیں۔ نمبر 2، کل کا دن بالآخر آ پہنچا، بڑی اچھی بات ہے۔ میں ہمیشہ میں گراؤنڈز میں جب میں جاتی ہوں باہر پروگرام کرنے کے لیے میں لوگوں سے ایک ہی اپیل کرتی ہوں، کیونکہ باہر میں نے ووٹر کو سپورٹر کو جو پی ٹی آئی کا ہے اس کو ناراض بھی دیکھا ہے، اس کو مایوس بھی دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر تو جیل میں ہے تو ہم کس کو ڈالیں، اور پھر جو کنفیوژن ایک پھیلانے کی کوشش کی گئی کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ووٹر کون ہے اور اس کا نشان کیا ہے۔ تو میں اپنے اس ٹرانسمیشن کے تھرو میں لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اگر واقعی اپنی زندگیوں میں تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں، تو پلیز صبح گھروں سے ضرور نکلیں، ووٹ ضائع مت کریں۔ آپ نواز لیگ کو دینا چاہتے اسے جو بہتر لگتا ہے آپ اس کو دے دیں۔ اگر آپ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے، آپ کو نہیں پتا کون سا حلقہ آپ کے جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے کہاں ہے، کیونکہ اینڈ تک یہ کنفیوژن ابھی تک پھیلائی جا رہی ہے، تو میرا میسج یہی ہے کہ ضرور نکلیں۔ اور تیسری بات، یہ الیکشن اس لیے اہم ہے کہ پاکستان کی مقبول جماعت اس وقت الیکشن سے آؤٹ ہے۔ ایک طرح سے ہم تو اس کو آؤٹ ہی سمجھیں گے، جس کے پاس نشان بھی نہیں ہے، لیڈر ان کا جیل میں ہے۔ اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ جیل میں ووٹنگ ہو چکی ہے جو ہمیشہ پہلے ہوتی ہے، اور اب اس کو میں فیک نیوز کہوں یا کیا کہوں، اس میں تو تحریک شازیہ صاحب جو بات کر رہی ہیں، جی پلیز۔ یہ آپ نے کہا کہ جو نواز شریف کو ووٹ نہیں دینا چاہتے نہ دیں، میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب کو اگر ووٹ دینا چاہتے ہیں دے دیں، ووٹ جس کو دینا ہے دیں، لیکن ضرور دیں۔ ایون ارشاد صاحب ہمارے لیجسلیٹر کو چاہیے کہ وہ یہ بھی ترمیم کریں کہ اگر وہ بندہ ان میں سے کسی کو ووٹ نہیں دے رہا تو بین الاقوامی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ نن آف دا ابو، ان میں سے کوئی بھی نہیں، تاکہ پتہ چلے۔ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ ووٹ لازمی قرار دیا جائے، ہر بالغ فرد جو ہے اس کو، اگر وہ اس کینڈیڈیٹ اور اگر وہ نہیں ان میں سے کسی کو دینا چاہتا تو یہ اگر آپ ووٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ کو اس سسٹم سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ماحول نہیں پرووائڈ کیا جاتا کہ ہم آسانی کے ساتھ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ یاسین صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ شازیہ نے بڑی پیاری بات کی کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کی انہوں نے بات کی کہ وہ ناراض بھی ہے، کچھ جن سے یہ ملی، کچھ مایوس بھی ہے، اور ایک بڑی پارٹی کا آپ نے کہا الیکشن سے آؤٹ ہے۔ مزیدار بات ہے الیکشن سے جو پارٹی آؤٹ ہے اس کا ووٹر مایوس بھی ہے، ناراض بھی ہے، مگر پرجوش بھی اسی کا ووٹر ہمیں نظر آ رہا ہے جو کل الیکشن ہونے جا رہا پاکستان کے اندر۔ اس کی شفافیت اور اس الیکشن کو لے کے تاریخ کے حوالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس الیکشن کو یاد رکھا جائے؟ نہیں، لیکن پرجوش تو مایوس نہیں ہوتا، پرجوش ہے کچھ ناراض ہیں، کچھ مایوس ہیں، مگر انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو بڑے پرجوش ہیں۔ تقسیم ہے ان ووٹر۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو جمہوری سسٹم ہے نا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کا الیکشن کرتے ہیں 5 سال کے لیے، الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ملکی معاملات کو بہتر انداز میں چلائیں۔ ظاہر ہے کہ جس طرح آج کا دن الیکشن سے ایک دن پہلے جو کچھ بلوچستان میں ہوا اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود
ہم اس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ کہیں بھی الیکشن ملتوی کرنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ الیکشن کل کی تاریخ میں فائنل کرنے کا موقع دیا گیا۔ اب رہ گیا معاملہ کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرنے سے پہلے خود یہ سوچیں اور فیصلہ کریں کہ ان کے حق میں کون آدمی بہتر ہے اور کون نہیں ہے۔ دیکھیں، قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، بعض اوقات جب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ حل کریں گے، مسائل حل کریں گے، میں کہتا ہوں کہ یہ کام تو نہ قومی اسمبلی کا ہے نہ صوبائی اسمبلی کا ہے، ان کا کام قانون سازی کرنا ہے، اور قانون سازی بھی ایسی ہونی چاہیے جو ملک کے انٹرسٹ میں ہو۔ اب وقتاً فوقتاً ہماری پارلیمنٹ کا جو میں عرصہ دراز سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ جب ہمارے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کے اندر پہنچتے ہیں تو ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ لمبی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ ان کو تقریروں کے لیے پارلیمنٹ کے اندر نہیں بھیجا جاتا، ان کے لیے اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ایسی قانون سازی کریں جو پاکستان کے مفاد میں ہو۔ اب جو صورتحال ہے، کل 8 فروری کا دن ہے، چونکہ عوام کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی تھی کہ پنجاب کا الیکشن نہیں ہوا، KPK کا الیکشن نہیں ہوا، اور اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اب شاید الیکشن مشکل ہو جائے گا، لیکن بعد میں آنریبل سپریم کورٹ کے بیچ میں آنے کے بعد پارٹیوں کے اتفاق رائے سے ڈیٹ مقرر ہو گئی۔ ایک وزن جو تھا آنریبل سپریم کورٹ نے پولیٹیکل پارٹیوں کے ذہن میں بھی ڈالا، الیکشن کمیشن کو بھی ڈالا کہ بھائی اب آپ نے ہر حالت میں الیکشن کرانا ہے، چونکہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت کے اندر ہوں۔ اب مقررہ وقت کے اندر الیکشن ہو، جس طرح شازیہ صاحبہ نے بھی کہا کہ جب پاکستان کے لوگ فیصلہ کر لیں، وہ اے کے حق میں ہو، بی کے حق میں ہو، کس کے حق میں کرتے ہیں، یہ تو عوام کا کام ہے۔ ہم میں یہ جذبہ بھی اپنی اس اپوزیشن سے ہونا چاہیے جو کل اپوزیشن میں جاتی ہے کہ وہ رزلٹ کو تسلیم کرے، اگر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، رزلٹ کو تسلیم کرے، اپنی شکست کو تسلیم کرے کہ میری پارٹی کو میں 5 سال اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ چونکہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، جن کرائسس سے گزر رہا ہے، اگر پاکستان کے تمام پولیٹیشین جو ہے اس الیکشن کے بعد بھی کوئی بہتر راستہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے نہیں دیتے ہیں تو شاید ایک وقت ایسا آ جائے کہ پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جائے کہ یہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو الیکشن پاکستان کے لیے ناگزیر ہے، ہونا چاہیے، ہر حالت میں ہونا چاہیے، اور جہاں تک لوگوں کو الیکٹ کرنے کا تعلق ہے، اس کا فیصلہ ووٹر کو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں کرنا۔ ووٹر کو یہ دیکھنا ہے کہ کون آدمی پاکستان کی بہتر طور پہ نمائندگی کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے ووٹر ووٹ تو ڈال آتا ہے لیکن فیصلہ ووٹر کا ہوتا نہیں۔ مسئلہ یہ یاسر صاحب وہ سب کہتے ہیں ہمارے دیکھے بھالے ہیں، پرابلم یہاں پر آتا ہے کہ ایک عوامی سوچ ہے۔ دیکھیں، ہم ہر الیکشن میں، میں نے ہر الیکشن میں یہ سنا کہ دھاندلی ہو گئی، جو ہار گیا وہ شکست تسلیم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، جو جیت گیا وہ کسی قسم کی ناانصافی کو کاؤنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جیتا ہوں۔ کیا 2018 کے الیکشن کوئی لے لیں؟ برگیڈیئر صاحب آپ سے سوال ہے میرا، بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ میرے تمام سینئر پینل آپس میں ڈسکشن کر رہا ہے، عوام کی بہت بڑی تعداد، اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے اندر جب ووٹ کی بات ہوتی ہے، ووٹ کا فیصلہ کرانے کی بات ہوتی ہے، اپنی طاقت کی بات ہوتی ہے، تو چوک چوراہوں اور تھڑوں کے اوپر بیٹھ کے نوجوان آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہم نے کس پارٹی کے لیے کس طرح سے جانا ہے اور کیسے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ 1970 کے الیکشن کے حوالے سے اور آج جب 2024 8 فروری کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، دونوں میں کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے جوش تھا 70 والے الیکشن میں بھی اور اب بھی ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ ہمیں دیکھنے میں ملے گا، باوجود اس کے کہ کراچی کے اندر ایک بلاسٹ ہو گیا، بلوچستان کے اندر صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں، اس کے باوجود آپ کی کیا رائے ہے الیکشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں کوئکلی کہہ دوں 1970 کے الیکشن میں آبویسلی ہم نے سارا دیکھا ہے، اس وقت یہ اس طرح کا نہ ڈیجیٹل میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ فیکس مشین تھی، سب کچھ مینول تھا، سب ٹیلی فون پہ تھا، اور وہ پہلے پاکستان میں فرسٹ ٹائم
وہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک الیکشن جو ون ووٹ کا پہلی دفعہ ہو رہا تھا. آپ کو آج کے دور کی الیکشن سے آپ کمپیئر کرنا جو ہے میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہمیں 3 چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پہلا یہ جس طرح ارشاد عارف صاحب نے ذکر کیا, پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ڈسپائٹ کہ پاکستانی قوم, ہماری پولیٹیکل پارٹیز, ان کے ورکرز نے قربانیاں دی ہیں دہشت گردوں کے حملوں کے میں ٹارگٹ ہو کے, اسی طرح ہماری سیکورٹی فورسز, لیکن وہ ناکام ہو گئے اور الحمدللہ ٹمارو مارننگ نیشن از گوئنگ ٹورڈ الیکشن. نمبر 1. دوسری یہ جو ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی خاص کر الیکشن کے حوالے سے چل رہی تھی اتنے عرصے سے, جس سے ایک بہت ملک میں ہیجانی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, الیکشن نہ ہوئے پھر کیا ہوگا, وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے. سرٹن کہ انشاءاللہ کل صبح الیکشن ہوگی. تیسری چیز یہ پاکستانی قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے. دے آر ناٹ اے ڈیڈ نیشن. تمام مصائب, حالات اور یہ یونیک سچویشن جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے کافی عرصے سے, اس کے باوجود وہ پاکستانی عوام نے نکلے باہر, پولیٹیکل پارٹیز ان کے ورکرز نکلے ہیں, بے شک ڈنڈے پڑے ہیں, مار کھائی, جو بھی ہے, دیو کم آؤٹ. سو دنیا بھی باہر کہتی ہوگی کہ یار یہ قوم بھی بڑی عظیم قوم ہے, اس کو آپ شکست جو ہے نہیں دے سکتے. اب آگے آ جائے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کل ذمہ داری ہے. باقی اب سب جنہوں نے جو کام کرنا تھے وہ ختم ہو گئے. میرا کنسرن اس وقت یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے پولنگ سٹیشن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان جہاں پہ پولنگ بوتھ ڈبے پڑے ہیں وہاں پہ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. وہاں کا ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ. آروز جو ہے پریزائڈنگ آفیسر وغیرہ. میں کیوں کہہ رہا ہوں, 2013 کی الیکشن میں میں فورن جرنلسٹ کے ساتھ جب گیا, یہ NA-125 تھا یا 121, یہ ڈیفنس میں پولنگ سٹیشن میں, تو اٹ واز دا ٹوٹل کیاس, فری فار آل. میں حیران ہوں کہ میں نے کہا یہ الیکشن, وہ انگریز بھی کہے یہ الیکشن ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. بلیو می اس کا نتیجہ کیا نکلا, ایک پاکستان میں ٹرمول آیا اور آپ کی ایک ریگنگ موومنٹ چلی, پورے پاکستان میں 2-3 سال ہنگامہ چلتا رہا. ٹھیک ہے جی. مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کل کنٹرول قائم نہ کیا یا ان کا کنٹرول لوز ہوا, اور یہاں پہ اگر اندر جا کے لوگوں نے, پولنگ ایجنٹس نے کہیں یا وہ ان کے جو ورکرز ہیں اپنا کینڈیڈیٹس کے, یا ایک میں ٹرم یوز کرتا ہوں ہمیشہ, الیکشن مافیا, جن کا کام ہوتا ہے ایسے وقت پہ آ کے ٹھپے لگانا, بیلٹ پیپر کو غائب کر دینا, بیلٹ باکسز کو غائب کر دینا. یہ پہلے ہوا ہے, 2013 میں ہوا ہے اور میڈیا نے دکھایا ہے. سنیں جی, میڈیا نے چیزیں بتائی ہیں. یہ ذمہ داری اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. یہ چیزیں شاید میرے باقی محترم پینلسٹ اگری نہ کریں, لیکن 2018 میں جب اسی پولنگ اسٹیشن میں گیا تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 2018 میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں, سنے 2013 میں نہیں تھی. نہیں 2013 میں تھی, لیکن کیا ہوا, اندر تباہی ہو رہی تھی پولنگ اسٹیشن میں. 2018 میں یو مے ناٹ ایگری ود مائی جو میں آرگومنٹ دے رہا ہوں, جب وہ فوجی جوان اندر کھڑا ہوا تھا, میں کہتا ہوں کسی کی مجال ہے کہ جو لائن سے ادھر ہو جائے, کسی کی مجال کہ وہاں کے ڈسپلن خراب کرے. 2018 کے الیکشن کے بعد, جو کہ ابھی نہیں ہے صورتحال, بیکاز فوج جو ہے وہ QRF میں چلے گی, کوئک ریئیکشن فورس, دے آر اوے only for in case of emergency to come and handle that emergency. باہر تو پولیس ہوگی اور رینجرز ہوں گے, اندر میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں مجھے ڈر ہے کہ 2013 والی صورتحال ریپیٹ نہ ہو. میں اس کے ساتھ ہی بریک پہ جا رہی ہوں, خطرناک بات آپ کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے راؤ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. بریک سے واپس آ کے یہ جس خطرے کی طرف بریگیڈیئر صاحب نے اشارہ کیا ہے یہ اپنی جگہ پر موجود ہے. آپ سوال بھی راؤ صاحب کے سامنے رکھیں گے, مگر کچھ بھی ہو خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں, مگر پر امید اس لیے بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ جمہوریت کا پہیہ ہے وہ بڑھ رہا ہے آگے, وہ چل رہا ہے آگے, کہیں پر بھی اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آ رہے. الیکشن کے پروسیس کے اندر ہم لوگ داخل ہو رہے. ایک بریک سے واپس آ کے یہیں سے ڈیبیٹ آگے بڑھے گی. اسٹے ود اس. پھر سے 92 نیوز کی اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن آپ کا ووٹ آپ کی آواز میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. راؤ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گے. جاتے جاتے بریک پر بریگیڈیئر صاحب نے بڑا ہی خطرناک قسم کا ایک فلر چھوڑا ہے کہ کل جو صورتحال ہونے جا رہی ہے یہ انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے, مگر ارشاد صاحب والی بات مجھے یاد آ گئی ہے. یہ بات تو بلاول صاحب نے بھی کہا ہے, بلاول بھٹو زرداری نے, اگر میرے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا تو میں ایسا پیچھا کروں گا کہ خان کو بھول جاؤ گے. قطع کلائی معاف کیونکہ بریک آگئی. ایک پوائنٹ میں چھوڑ گیا تھا, میں بتا دوں کل نارمل ہوتا پاکستان کے یہ الیکشن کے جو ماحول میں ہمارے کلچر میں وی شوڈ بی ریڈی کہ کہیں پہ کہیں الیکشن وائلنس ہوتا ہے,
पॉलिटिकल पार्टीज भी लड़ती हैं, लोकल स्टेशन पोलिंग स्टेशन पे भी आपस में झगड़े हो जाते हैं, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। ये तो होगा, ये तो नॉर्मल सी चीज है, वो हमें हर इलेक्शन में जी रहो सर। सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन भी डिक्लेयर हुए हैं उसमें, जो उन्होंने उसके स्पेशल उस पे करे। दुआ करें रात खैरियत से आज की गुजर जाए, इंडिपेंडेंस बेचारे इस किस्म के बहुत कल का दिन भी जो खैरियत से हम गुजर ना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और सारा इसकी बात कर रहे हैं। मैं अभी मेंशन भी कर रहा था 97 के इलेक्शन के बारे में, पीर पगाड़ा साहब से पूछा था किसी ने कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए हैं बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने कहा जी हाँ ट्रांसपेरेंट नहीं है, सी थ्रू हैं। तो ये सी थ्रू इलेक्शन हमारे यहाँ होते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मेयार के मुताबिक भी अगर इलेक्शन होते हैं यहाँ पे तो वो एक्सेप्टेबल होंगे, जो हमारा एक स्टैंडर्ड है। लेकिन जो उसके नतीजे में मकसद क्या है इलेक्शन का? विल ऑफ द पीपल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोगों की राय से हुकूमत बनेगी, अल्लाह के बाद जो अवाम है वो जिम्मेदार है हुकूमत के और बनाने के और करने के। विल ऑफ द बिल्कुल विल ऑफ द पीपल के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं है, उसका एक पूरा एक चाहिए आपको, उसका प्रोसेस पूरा होता है जिसमें इंतखाबी निशान भी शामिल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की फॉर्मेशन भी शामिल है, एक माहौल उसमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना उस तरह की, और फिर जब इलेक्शन हो जाए उसके रिजल्ट के बाद पॉलिटिशियन तो लड़ते ही रहते हैं ना, जो हुकूमत बन जाए वो विल ऑफ द पीपल की रिप्रेजेंटेटिव होती है। उसको आप 5% कह लें, 20% कह लें, लेकिन वो लोगों की राय से ही आई होती है। 100 में से 5% की क्या राय होगी बताएं? वो ठीक है, वो तो वोटिंग की हम बात करते हैं, परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं। वोटिंग परसेंटेज पे अगर आप जाएंगे तो 97 के इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम हुआ था? 97 के इलेक्शन प्रॉब्लम हुआ था, लोग मायूस हो गए थे। पीपल्स पार्टी उस वक्त वो समझते पीपल्स पार्टी इलेक्शन में नहीं है, आना नहीं मुंतखब होके, उसका वोटर घर पे बैठ गया था। मैं फारूक लगारी साहब के साथ 2 पोलिंग स्टेशन पे गया उस वक्त इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में बेहतरीन टर्नआउट होता है, 50-60% पे जाता है। 17% टर्नआउट था वहाँ पे शाम 3 बजे तक। तो लगारी साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट दी उसमें कि बहुत ये अच्छा नहीं है हमारे लिए कि 17% अगर टर्नआउट आ रहा है तो ये, उसको 35% करने के लिए 30-30 हज़ार वोट डाला गया, अच्छा, ऐड करने के लिए। उसका नतीजा क्या निकला? किसी उस सियाने को ये याद नहीं रहा कि 97 के इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन हो रहे हैं। उन्होंने कौमी असम्बली में 30 हज़ार बढ़ा दिया, कई जगह पे सूबाई असम्बली में नहीं बढ़ाया। अच्छा। वो इशू बन गया। इफ्तार गिलानी साहब पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए, उन्होंने कहा जी एक ही दिन इलेक्शन हुए हैं, कौमी असम्बली पे 1.5 लाख पड़े हैं वोट, ठीक है, और दोनों सूबाइयों को मिला के 1,20,000 या 1,18,000 बन रहे हैं। तो वो फिर बहरहाल वो पटिशन चल नहीं सकी, क्योंकि उनको कहा गया कि आप जो है ना अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करें, क्योंकि ये बन गई हुकूमत, 2/3 अक्सरियत आ गई है, उन्होंने कोई आईनी मामला ये मामला जो चलते रहते हैं बीच में, व्हील्स विद इन व्हील्स चलते हैं, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तानी स्टैंडर्ड पे भी अगर इलेक्शन हो जाए, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर करनी चाहिए। पॉलिटिशियंस का काम है, लोगों का काम कल ख़त्म हो जाना है। नहीं, मैं आपकी बात से इख्तलाफ करती हूँ। लोगों का कल काम खत्म नहीं हो जाएगा। राना साहब आपकी तरफ यही इसी नुक्ते से, लोगों का काम तो तब तक चलता रहेगा जब तक ये नहीं अनाउंस हो जाता कि हुकूमत कौन सी आ गई है। और फिर इसके अलावा जिस तरह से अभी शादरा से भी एक खबर ताज़ा आई है, वहाँ से कैंडिडेट को उठा लिया गया, वहाँ एहतजाज हो रहा है, बुरे हालात हैं वहाँ पे। ये सिर्फ लाहौर शादरा से नहीं है, पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों से लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, गायब भी हो रहे हैं, और पता भी कुछ नहीं चल रहा है, एहतजाज हो रहे हैं। ऐसे मौके पर उनका वोट कहाँ जाएगा? ऐसे मौके पर जो गवर्नमेंट बनेगी जिसमें उनकी आशीर्वाद या उनका वोट हासिल नहीं होगा, शामिल नहीं होगा, तो वहां पर कौन गवर्नमेंट को तस्लीम करेगा? 5 साल की आईनी मुद्दत कैसे गवर्नमेंट पूरी करेगी, या चंद महीनों के बाद और हमें खलबली नजर आएगी? देखें, ये 2 चीज़ें बड़ी क्लियर है। आपने बड़ी, शादरा इस वक्त बंद पर है, आज़ाद उम्मीदवार था, उसे उठा लिया उसको। इस्लामाबाद से शुएब शाहीन के 12 पोलिंग एजेंट उठा लिए, वो लिफाफे लेके जा रहे थे, उठा लिए। वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिमार्क्स थे जज साहब के, वो भी आपके सामने हैं। राजा नासिर वाले, एक गुजरात से एक लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई है 12-13 दिन पहले से, जो मोहम्मद मसूद की, ठीक है, क्योंकि बड़ा अमन है, बड़ा बेहतरीन इलेक्शन हो रहा है, हमारा कानून के मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी अदालतें, अदलिया के खिलाफ हमने बिल्कुल बात नहीं करनी, ना उनके फैसलों के खिलाफ बात करनी है, इसलिए कि वो फौरी एक्शन ले रहे हैं, वो फौरी एक्शन ले रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आप डिस्कस कर रही हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या पाकिस्तान के इदारों को नहीं पता, पाकिस्तान की अदलिया को नहीं पता कितनी पिटीशनें नहीं गई, कितने चीज़ें नहीं गई? अगर हम अभी यहाँ बैठ के ये बात करें कि फैसले के बाद बात नहीं करनी, तो जो पिंडी से लेकर लाहौर तक जुलूस निकला था जजिस का मियां नवाज साहब के खिलाफ फैसले पे, उस वक्त नहीं हुआ था?
जलसों में बाकायदा तकरीर हुई थी, और क्या क्या तकरीर हुई आपको पता था, मुझे भी पता था। फैसलों पे बात करना हक है हमारा, हमें करनी चाहिए फैसलों पे बात, लेकिन तनकीद करनी चाहिए सलाह के लिए, एक तो बड़ी क्लियर तज़हीक के लिए नहीं। तज़हीक के लिए। अभी तक जो मेरे पास इतला है, मैं चूँकि बाकी सारे हमारे सीनियर्स हैं, मैं सबसे इनमें जूनियर हूँ, लेकिन मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ। आज इतने छोटे नहीं हैं आप, जूनियर हैं आप हमें सहाफत में मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। अभी तक जो मेरे पास, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको फैक्ट एंड फिगर मेरे मोबाइल में मौजूद है, हम चला सकते हैं टीवी पे, कि अभी तक लाहौर में 332 पोलिंग एजेंट गिरफ्तार हो गए, चलो, जिनको पुलिस नहीं मानेगी, फलां नहीं मानेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, और उनका कोई किरदार भी नहीं है नहीं। सच। मैं आगे बात, और खौफ सिर्फ किससे है, किसी को भी बस पार्टी से खौफ नहीं है इस जगह पे, किसी को तरीके लबैक से खौफ नहीं है, खौफ है आज़ाद उम्मीदवारों से। इसलिए कि आज़ाद उम्मीदवार का वोट बैंक आज भी है, आज़ाद उम्मीदवार जो है वो आज भी जीत रहा है। वो तो भाई इलेक्शन होने दें, जो जीत के आएगा वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है, अल्लाह समझ खैर नहीं आ रही, ये लोग सब उम्मीदें भी आज़ाद उम्मीदवारों से लगाए बैठे हैं, चाहे नून लीग वाले हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, और बुरा सलूक भी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ ही मैं हो वही रहा कह रही किया जा रहा है। हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, कानून को हम सबसे बेहतर समझते हैं, ये कानून के मुताबिक इलेक्शन हो देने दें। अगर मेरा वोट 5 निकलता, मिसाल के तौर में एक बात कर रहा हूँ, अगर किसी का वोट 20 निकलता है तो हम मुझे उसकी जीत को मानना पड़ेगा। वैसे कानून के मुताबिक अगर सब कुछ होने लग जाए ना, तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लग अल्लाह करे जाएंगी। ऐसा। आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, याद रखें, क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कायम होगी तो लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर 8 फरवरी वो रहेगी। हमारा कितना बड़ा अलमिया है शायद साहब, कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, मगर आज भी हम खदशात का इजहार कर रहे हैं, आज भी, कि अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ। आज़ाद पे एक बात कर दूं, किसी के 50% से ज़्यादा या फरार हैं या गिरफ्तार हैं, तो वो हलफ उठाने आएंगे क्या, या उनको लाया जाएगा असेंबली में? अगर जीत जाते हैं वो आज़ाद, तो वो उनका भी कोई हिसाब किताब कर ये उनका हिसाब किताब होगा, उनका भी होगा। जी शायद आप सवाल अगर दोबारा दोहराएं। मैंने आपके सामने ये सवाल रखा था, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी ये बात की, राना अजीम साहब ने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हमारे साथ शेयर किए। कल इलेक्शन होने जा रहा है, चंद घंटे बाकी रह गए, मगर आज भी हम अगर बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, अगर वैसा हुआ तो ये हो जाएगा, इस अगर से हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? खदशात तो हमारे जहनों में भी अभी भी मौजूद है। एक बात कर दूं, एक छोटी सेकंड, छोटी सी बात करें, फिर शाहिद साहब की बात है। इमरान खान के एक ऑडियो मार्केट में ले आए हैं कि सुबह इलेक्शन का बाइकाट, ये खौफ के अलावा जाली ऑडियो। मजेदार बात, लेकिन राणा साहब यकीन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, मैं एक बात कर रहा हूं, प्रोपेगेंडा। मसला ये है कि आपने कहा अगर ये माहौल कौन बनाता है? मैं, राना अजीम साहब। इन्होंने आज लाहौर की मिसाल दी। मतलब मैं इस वक्त राना साहब को कहा, चलें इरशाद साहब कह लेता हूँ, राव साहब, माहौल हम बनाते हैं। इरशाद साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ किया कि इलेक्शन हो रहे हैं, जमहूरियत आगे बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। देखें, प्रॉब्लम ये है कि राना साहब इज़ अ रिपोर्टर, मैं ख़ुद रिपोर्टिंग से रहा हूँ, उन्होंने 350 की फिगर दी, बहुत सीनियर आदमी है, मैं चैलेंज नहीं करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरे पाकिस्तान में क्या यही माहौल है इस वक्त जो नेशनल टीवी पे बैठ के राना साहब ने बताया? अगर एक आध जगह पे शादरा का बंदा उठाया गया एक हल्के से, आप पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन का वो मंजरनामा या नहीं उठाना जाना चाहिए। पहले बंदा कैसे उठाया जा सकता है? चंद घंटे पहले जस्ट उन्होंने जो अगर वाला सवाल किया, नहीं उठाना चाहिए, एक आम आदमी बेगुनाही नहीं उठा जाना चाहिए, उम्मीदवार तो छोड़ दें, ये उसके आईनी हुकूक है। मैं जो बात कर रहा हूं कि इस वक्त जो भी सिचुएशन है, कल जब ट्रांसमिशन में बैठेंगे मैं पूरे पाकिस्तान का डेटा बेस इकट्ठा कर लूंगा। बिल्कुल डेटा पूरा इकट्ठा करें। आपने चूंकि आज लाहौर की बात, मैंने फिर कहा कि मैं उस नंबर को चैलेंज नहीं कर रहा, आप एक ओवरऑल पिक्चर दें। मैं एक ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि कल का दिन इलेक्शन का होगा, तमाम सियासी जमातों ने, किसी का पोलिंग एजेंट वहां ना बैठा हो, शाजिया इज एजुकेटेड लेडी ना, उसके पास अपना शुमारियाती नंबर नादरा के कोर्ट पे मौजूद है, वहां ना बैठा हो पीएमएलएन का पोलिंग एजेंट, अगर शाजिया ने पीएमएलएन को वोट कास्ट करना है, उसको कॉर्नर पे स्टैंप करते हुए शाजिया को कोई नहीं रोकेगा। ये सारी डिस्कशन हो रही है कि जब कल वोट पड़ेगा, हुकूमत की अनाउंसमेंट हो जाएगी। हुकूमत से मुझे याद आया कि जो लोग कहते थे साड़ी गल हो गई है, ऐसा लगता है या उनकी गल हो गई है या उनकी बस हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर 2/3 अक्सरियत हासिल होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट है नवाज शरीफ साहब। अगर नहीं होती, और अगर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं होती तो फिर पार्टी फैसला करेगी। मतलब क्या है इसका? गल हो गई है या बस हो गई है? अच्छा, ये
اصل میں شہباز شریف صاحب نے الفاظ یہ کہے، ان سے سوال ہوا کہ اگر سادہ اکثریت آپ کی آ گئی نہ آئی تب بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ اگر سادہ اکثریت ہمیں مل گئی تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اگر نہ ملی تو پھر ہم فیصلہ کریں گے مشاورت سے کیا کرنا ہے، مشاورت ہوگی۔ پھر بھائی ہوں گے۔ اب میں اس کو اگر دیکھوں تو یہ فرمائش بھی ہو سکتی ہے کہ خدا را سادہ اکثریت دے دیں تاکہ بھائی جان کا شوق پورا ہو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا۔ یہ ایک پالیسی ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب وزیر اعظم اس صورت میں بنیں گے کہ ان کی اپنی حکومت بنے، وہ بیساکھیوں کے محتاج نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے وہ انڈر کرنٹ چلتا رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جی نواز شریف صاحب کو لایا گیا ہے کہ اس وقت کے حالات میں کوئی اور شخص نہیں ہے جو سفارتی سطح پر، معاشی سطح پر، عالمی برادری کے لیے، دوست ممالک کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے، صنعت کاروں کے لیے ایک قابل قبول چہرہ ہو، وہ نواز شریف صاحب ہی ہیں۔ تو اگر یہ لایا گیا تو پھر سادہ اکثریت سمجھے نہیں، میں کہنے لگوں کہ اگر وہ آئے اسی مقصد کے لیے کہ جی میرے ویسے تو ناگزیر لوگوں سے ہمارے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اگر یا ان کو کہا گیا کہ آپ ناگزیر ہیں، آپ کے بغیر سیاست آگے نہیں چل سکتی، نظام حکومت نہیں چل سکتا، تو پھر یہ دھمکی بھی ہے کہ بھئی اگر تو آپ نے میری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور میں نے جو مشورے نہیں دے سکا اسحاق ڈار کو 16 ماہ کے عرصے میں یا شہباز شریف صاحب کو اب میں نے دینے ہیں اور میں نے حکومت چلانے، پھر تو مجھے چاہیے سادہ اکثریت۔ سادہ سے مراد ہوتی ہے 2/3 اکثریت۔ میاں صاحب جب بھی سادہ اکثریت کی بات کرتے ہیں وہ 2/3 سے کم پہ راضی نہیں ہوتے۔ تو یہ فرمائش بھی ہو سکتی ہے، یہ پالیسی ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے کہ جی اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر میں بیٹھوں گا، پھر شہباز شریف صاحب کو آپ یا وزیر اعظم بنا دیجیے گا یا بلاول صاحب کو بلاول بنا دیں گے، اور پھر جو بیڑا غرق ہوگا 16 ماہ کی طرح پھر میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ایک اور پہلو بھی اس کا ہو سکتا ہے جی، یہ بیفور ہینڈ جواز بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہو کہ سادہ اکثریت بھی نہیں مل رہی تو پہلے سے جواز گھڑ لیا گیا ہو۔ نہیں، یہ تو سوال دیکھیں، یہ سوال اور جواب دیکھیں، یہ سوال اور جواب بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ سادہ اکثریت کی جو توقعات تھی، جو خواہش تھی، وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں ایک جماعت جس کو اتنی سپیس دے دی گئی ہو کہ اس کا کوئی مخالف جو ہے وہ کمپین نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مخالف جیل سے باہر نہیں رہ سکتا، اس کے کسی مخالف کی ضمانت نہیں ہو سکتی، اس کے کسی مخالف کے پاس انتخابی نشان نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود اگر وہ سادہ اکثریت کے بارے میں بھی متذبذب ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ نتائج کیا آ رہے ہیں، تو ان کے اعتراف ہے۔ ارشاد صاحب یہ کلیریفائی کریں کہ چند ہفتے پہلے جو مشاہد حسین صاحب، جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں بٹ ہی از ویری ویل انفارمڈ ان اسلام آباد، انہوں نے جو ایک بڑا تہلکہ کریٹ کیا کہ جناب میاں صاحب آپ پریزیڈنسی پرائم منسٹرشپ کی طرف نہ دیکھیں، آپ پریزیڈنسی کی طرف دیکھیں، اور اس پہ میرا بھی کم از کم انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پرہیپس ہی از گیونگ اے میسج ٹو نواز شریف صاحب کہ جناب پرائم منسٹرشپ کے بارے میں جو میں نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں 1986-87 میں میاں نواز شریف صاحب 85 میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے، 86-87 کا واقعہ ہے۔ مجید نظامی صاحب کو انہوں نے اپنے دفتر سے لیا، اپنی گاڑی میں کہیں جانا تھا، وہ دفتر تشریف لائے، مجید صاحب کو گاڑی میں بٹھایا، تو جب وہ مار روڈ پہ چلے تو گورنر ہاؤس کے قریب پہنچے تو مجید نظامی صاحب کو انہوں نے کہا، 86 کی بات ہے، ابھی گورنر جیلانی تھے، تو مجید نظامی صاحب سے کہنے لگے کہ دیکھو جی حکمران تے اے ہوندے نے، ٹھیک ہے، اگر میرے کو اختیار ہی نہیں تو پھر وزیر اعلیٰ کا دیکھیں، اسی لیے وہ بااختیار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، کے بارے میں نہ سوچیں، اگر وہ آئیں گے۔ دیکھیں ایک چیز اور دیکھیں، 97 میں جب ایسی فضا پیدا ہوئی تھی تو ہیوی مینڈیٹ ملا تھا، یس، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ناکامی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ماحول ان کو ملا ہے، اور آج بھی وہ خوف زدہ ہیں کہ سادہ اکثریت ملتی ہے نہیں ملتی۔
عمران خان صاحب کی مثال ہے 2018 کی کہ کتنی کمزور حکومت تھی جس کا ادراک انہوں نے 3 سال کے بعد انہوں نے یہ انکشاف کیا نا. میرے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے, مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا تھا. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اب اگر مجھے ایسی کمزور حکومت ملے گی تو بھی میں قبول نہیں کروں گا, میں اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کروں گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے نواز شریف صاحب کے لیے. وہ نہیں چاہتے کہ بیساکھیوں پر بنی حکومت کے وہ وزیر اعظم بنے, نہ وہ اپنی مرضی کی آئین قانون سازی کر سکے, نہ کوئی آئینی ترمیم کر سکے. سیاسی جماعتوں کا ایسی دیکھیں, سیاسی جماعتیں اگر 2018 کے الیکشن کا مان لیا جائے تو عمران خان صاحب کو سادہ اکثریت بھی تو نہیں ملی تھی نا, لوگوں کی مدد سے حکومت بنائی نا. تو آپ کو یہ پتہ تھا کہ طاقتور لوگ اگر آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے تو اس وقت کہہ دیتے ہیں نا کہ مجھے حکومت ہی نہیں چاہیے. ایک منٹ پلیز, آپ کسی کا سہارا نہیں لیں گے, آپ کہتے ہیں جی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. دوسرا دیکھیں, کوئی پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے. جو حقیقت ہے سیاست کا, میں یہ کہتا ہوں کہ جب پاکستان کے عوام فیصلہ کر لیں ہیں تو جس کو اگر 4 ووٹوں کی بھی اکثریت ملتی ہے تو اس کو حکومت بنانے کی دعوت ملنی چاہیے. مثال کے طور پر پنجاب اسمبلی کے اندر نواز شریف کی اکثریت تھی نا 2018 میں, بالکل ایسے رائٹ. آپ نے پارٹی کے طور پہ سامنے اگر اس وقت عمران خان صاحب یہ ایک بات کر لیتے کہ جی پنجاب میں چونکہ نواز شریف کی صوبائی اسمبلی کی اکثریت ہے, میں نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں آؤ حکومت بناؤ. ہاں, دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی کہ کے پی کے میں عمران خان کی اکثریت نہیں بنتی, اگر ہم دونوں مل جائیں تو عمران خان حکومت نہیں بنا سکے گا. میاں صاحب نے کہا نہیں, عمران خان 2013 میں یہ ہوا تھا, 2013 میں انہوں نے بنانے دی تھی. بہت ساری سچی باتیں جو ہے نا کرتے ہیں, یہ ریئلٹیز ہیں. آپ نے اس کو نہیں بننے دیا. آپ دیکھیں صورتحال بالکل مختلف ہے. ہم جس بحث میں پڑے ہوئے ہیں مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ اس کا فیصلہ کل 8 فروری کو پاکستان کے 25 کروڑ عوام نے کرنا ہے. مجھے نہیں پتا وہ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں, نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں, کس کو دیتے ہیں. میرا کہنا بالکل مختلف ہے کہ کل کے الیکشن کے بعد لوگ جس آدمی کو بھی اپنا امیدوار چن لیتے ہیں, وہ چاہے اس کے پاس 4 آدمیوں کی اکثریت ہے یا 2 آدمیوں کی اکثریت ہے, اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جانی چاہیے. وہ بنائے حکومت. اگر وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آتا تو آٹومیٹیکلی وہ فارغ ہو جائے گا, دوسرے آدمی کو موقع ملے گا. دیکھیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کو کرائسس سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہم بڑی بحث کرتے ہیں, عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آیا وہ ایک لیگل موومنٹ تھی نا. محترم بے نظیر کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو اس نے پارلیمنٹ کے اندر جا کے فیس کیا اور 12 ووٹوں سے وہ جیتی اور پھر وہ جا کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی. آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ تھی جس کے متعلق آنریبل سپریم کورٹ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی تھی, وہ اس وقت بھی سپریم کورٹ کے بینچ آپ نے آئین کا مذاق اڑایا. فواد چودھری کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہو گئی, یہ لوگ محب وطن نہیں ہے لہٰذا, اور اس نے رٹ لگا کے 1 منٹ میں ایسے اٹھا کے نو کانفیڈنس کو ناکامیاب کر دیا. میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت ہوش سے کام لیتے تو جب یوسف رضا گیلانی گھر چلے گئے, سینٹ کے راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بن گئے, نواز شریف گھر گیا, خاقان عباسی وزیر اعظم بن گیا, ڈیموکریسی ایسے ہی آگے بڑھتی. اگر اس وقت عمران خان صاحب کو پاکستان سے پیار و محبت ہوتا ہے تو وہ کہتے جی مجھ پہ نو کانفیڈنس ہو رہا ہے, میں سرنڈر کرتا ہوں, 1 منٹ میں سرنڈر کرتا ہوں اور میں پارٹی کے فلاں آدمی کو نامینیٹ کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر آف ہاؤس, وہ جاتا ہے الیکشن لڑتا, آپ کی اکثریت تھی وہ جیت جاتا.